السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا ابو طالب مسلمان تھے یا مسلمان نہیں تھے؟ ابو طالب نے اسلام قبول کیا، کلمہ طیبہ پڑھا تھا یا کلمہ طیبہ نہیں پڑھا تھا؟ اسی موضوع پر آج تحقیق کی جائے گی۔ یہ موضوع بہت اہم ہونے جا رہا ہے، کیونکہ اکثر سننے ملتا ہے کہ جگہ جگہ لوگوں کے درمیان میں نفرتیں پیدا ہو رہی ہیں، نہ اتفاقی پیدا ہو رہی ہیں، لوگ دست و گریباں ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب وجہ پوچھی جاتی ہے کیوں، تو کہتے ہیں کہ ہم تو ابو طالب کو مسلمان مانتے ہیں۔ دوسری جماعت کہتی ہے ہم ابو طالب کو مسلمان نہیں مانتے ہیں۔ حالانکہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ابو طالب کو مسلمان مانتے ہیں، ان کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ ابو طالب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سیوا کی ہے، بہت خدمتیں کی ہیں۔ جب ساری دنیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھی، تو اس وقت ابو طالب آپ کے سامنے دیوار بن کے کھڑے تھے اور یہ فرما دیا تھا کہ پہلے آپ میرے اوپر سے گزرو گے تب نبی پاک تک پہنچو گے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ابو طالب نے پوری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، دشمنوں کو جواب دے کر کے بھی اور آپ کی پرورش کے حساب سے بھی۔ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی سیوائیں کرے، اتنی خدمتیں کرے، وہ مسلمان کیوں نہیں ہوگا؟ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ابو طالب مسلمان نہیں ہیں، وہ یہ دلیل کہتے ہیں کہ آخری ٹائم پہ اگر کسی کی زبان سے کلمہ نہیں نکلا تو اس کو مسلمان نہیں مانا جائے گا۔ یہ اس شخص کے لیے ہے جو غیر مسلم ہو، یعنی کوئی جو اسلام میں داخل نہیں ہے اور آخری ٹائم پہ اگر اس کی زبان سے کلمہ نہیں نکلا ہے تو اس کو پرانے دین پہ مانا جائے گا۔ اور رہی بات وہ جو کوئی مسلمان ہے تو مرتے ٹائم اگر اس کی زبان سے کلمہ نکلے یا نہ نکلے وہ مسلمان مانا جائے گا۔ تو دونوں فریق ہیں اور دونوں اہل سنت و جماعت سے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ ابو طالب مسلمان تھے، بعض کہتے ہیں مسلمان نہیں تھے۔ اسی پہ آج تحقیق کی جائے گی۔ بہت ہی زیادہ اہم اور تگڑا ویڈیو ہونے جا رہا ہے۔ اس میں اتنے حوالے پیش کیے جائیں گے کہ آپ 100% مطمئن ہو جائیں گے۔ تو پہلے آپ یہ ویڈیو سن لیں، اس کے بعد میں تحقیق شروع کرتا ہوں۔ جناب ابو طالب کو مسلمان نہ مانے تو نہ ماننے والا مسلمان ہے، اور جو مومن مانے وہ بھی ماننے والا مسلمان ہے۔ یعنی ابو طالب کی وجہ سے جہنم میں کوئی جائے گا ہی نہیں۔ یعنی ابو طالب کو کافر 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 کہہ کر جنت میں جا سکتے ہو، مومن 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 کہہ کے بھی جا سکتے ہو۔ جناب ابو طالب کے حوالے سے آج کل کچھ لوگ ضد میں آئے ہوئے ہیں۔ ان کا اپنا عمل اور ان کا حال دیکھا جائے تو زیرو، یا ان کے اپنے عمل میں وہ باتیں نہیں ہیں، دعوے بڑے بڑے ہیں۔ کوئی یہاں تک کہہ رہا ہے کہ جو جناب ابو طالب کو مومن نہ مانے اس کو ہم مومن نہیں مانیں گے، اس کا نکاح ہی نہیں ہے۔ یہ کہاں سے مسئلے نکال رہے ہیں آپ؟ وہ مومن ہیں یا نہیں، یہ سوال ہم سے نہیں ہوگا۔ ہمارے اسٹیمپ لگانے سے وہ مومن نہیں ہوں گے، ہمارے نہ لگانے سے وہ غیر مسلم نہیں ہوں گے۔ یعنی ہم کوئی اتھارٹی نہیں رکھتے۔ اللہ کے نزدیک ان کا کیا معاملہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کتنا نوازیں گے، کیا ہوگا؟ ہمیں اس مسئلے کو بحث کرنے اور موضوع بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ میرا موقف سن لیں جو میرا ہے۔ جو انہیں مومن مانتا ہے اس پر کوئی اعتراض نہیں، جو نہیں مانتا اس پر اصرار نہیں، جو خاموش ہے وہ عافیت میں ہے۔ یہ میرا موقف ہے۔ اس لیے حضرت ابو طالب محسن ہیں۔ تو میں نے جب جناب حضرت ابو طالب کا ذکر کیا ہے تو میرے پاس دلائل ہیں۔ کہا آپ کے پاس کا کوئی حدیث ہے؟ میں نے کہا بالکل ہے، بیکی کے اندر حدیث ہے، حضرت عباس اس کے راوی ہیں۔ آپ خود حضور کے پاس آئے، یا رسول اللہ آپ کے چچا کے بارے میں جو آپ کے دل کی تمنا تھی کہ وہ میرے ہوتے ہوتے کلمہ پڑھے، لیکن حضرت عباس توجہ سے سنیے، حضرت حضور آپ کے ہوتے ہوتے ابو طالب نے علی اعلان کلمہ نہیں پڑھا تھا، اور یاد رکھو اس لیے نہیں پڑھا تھا تاکہ کافروں کے سامنے وہ حضور کی ڈھال بن سکیں۔ ایمان چھپائے رکھا، وہ مشرک سمجھتے رہے کہ ابو طالب ہمارا ہے، لیکن میرا نبی جانتا تھا ابو طالب ہمارا ہے۔ حضور نے فرمایا، حضرت سرکار عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عباس بن عبد المطلب آئی، یا رسول اللہ میرے اپنے کانوں سے سنا ابو طالب نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے۔
جو ابو طالب کو نہ مانے ہم انہیں بھی کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. آخری وقت بھی حضور نے فرمایا ہے چچا جان میرے کان میں ہی کہہ دیجئے الفاظ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، میں اللہ کے ہاں جا کے گواہی دے سکوں گا کہ یہ ایمان لے آئے تھے. لیکن یہ کہ اس وقت عربوں کا جو ایک خاص ہوتا ہے، ایک اب کیا اسے کہیں، اپنا ایک غرور کہہ لیجئے، ذوم کہہ لیجئے. کہتے کیا ہے کہ بھتیجے مجھے خوب معلوم ہے کہ تیرے دین سے بہتر کوئی دین نہیں ہے، لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ عرب کی عورتیں تانا دیں کہ ابو طالب جو ہے موت سے ڈر کر ایمان لے آیا. رہے چچا ابو طالب، انہوں نے نبوت کے دور کو پایا، اور پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت درد سے محبت سے اپنے چچا کو بارہا ایمان کی اسلام کی دعوت دی، حتیٰ کہ وفات کے لمحے تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے سرہانے پہ بیٹھے رہے. جب ابو طالب اس طرح مرگ پہ تھا، پیارے حبیب آگے بیٹھ گئے اور کہنے لگے چچا قل لا الہ الا اللہ فی اذنی، میرے کان میں ہی ایک مرتبہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ. ابو طالب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو جھوٹا نہیں جانتے تھے، سچا مانتے تھے. قرآن کو، دین کو، اسلام کو، حقیقت کو سمجھتے تھے. پھر کیا چیز تھی جو ایمان لانے سے انہیں روکے رکھی؟ وہ کہا کرتے تھے کہ عرب کی عورتیں تانے دیں گی کہ دادا کے باپ کے دین کو چھوڑ کر بھتیجے کے دین پہ آ گیا. مجھے ان تانوں کا ڈر نہ ہوتا میں کلمہ پڑھ لیتا، لیکن اب میں اپنے باپ کے دین پر، یہ آخری الفاظ ہیں، علی دین عبد المطلب، باپ کے دین پر، اور فوت ہو گئے. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا دکھ ہوا اپنے چچا کی وفات کا، تو قرآن حکیم مالک کا فرمان سلام پہ نازل ہوا انک لا تہدی من احببت، جس کو آپ چاہیں ہدایت دینا نہیں دے سکتے، ولکن اللہ، ہاں وہ اللہ کی ذات ہے، یہدی من یشاء، جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب تھے نا، موت کے وقت کلمہ نہیں پڑھا. انہوں نے کہا نہیں، اب اگر میں پڑھوں گا لوگ کہیں گے ساری زندگی جس دین پر قائم رہے موت کے ڈر سے، تو میں نہیں پڑھوں گا کلمہ. سوال ہے جی ابو طالب مسلمان ہوئے تھے یا نہیں؟ اہل سنت کی جو روایتیں ہیں نا جی وہ تو اسے سپورٹ نہیں کرتی، اور باقی اہل سنت میں دو طبقات ہیں، لیکن وہ جو دوسرا طبقہ ہے نا جو ایمان ابی طالب کا قائل ہے وہ بہت کم تعداد میں. ہمارا موقف یہ ہے کہ ہم اس معاملے میں ان روایتوں کو صحیح سمجھتے ہیں، سکوت اختیار کرتے ہیں. اس کی وجہ آج میں دیکھ رہا تھا فیس بک پہ، تو وہاں پر جو ہے چند مولویوں کی تصویریں لگی ہوئی تھی، اور نیچے جو ہے سوال لکھا ہوا تھا کہ ابو طالب جو ہے کیا وہ کافر ہیں یا مسلمان؟ ابے یار اس امت کا کیا ہوگا؟ اچھا چلو مان لیا تم یہی کہنا چاہ رہے ہو نا کہ ابو طالب کافر ہیں، تو پھر محمد رسول اللہ نے تربیت ایک کافر کے گھر میں پائی تھی، ہے نا؟ مولا علی کے بغض میں ان کے والد صاحب کو کافر بنانے کی آرزو ہے آپ کی. لعنت ہے آپ کے ایمان اور عقیدے پر. بچپن سے لے کر جوانی تک، یہاں تک کہ حضور نے نبوت کا اعلان کر دیا، اس وقت بھی ابو طالب جو ہے ان کا ساتھ دیتے رہے. کافر ساتھ دیتا ہے؟ اگر کوئی مسلمان ابو طالب کو کافر سمجھتا ہے تو وہ خود کافر ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ بھائی اگر حضرت ابو طالب کافر تھے تو اللہ تعالی ہم سب کو ایسا کافر بنائے. مجھے تو ان لوگوں پہ بڑا تعجب ہے جو حضرت ابو طالب پہ ایمان پر بات کر رہے ہوتے ہیں. عزیزان گرامی، میں ایمان ابو طالب پر تقریر کرنا توہین ابو طالب سمجھتا ہوں. ایمان ابو طالب پر تقریر نہیں ہونی چاہیے، عظمت ابو طالب پر بات ہونی چاہیے. جب محشر میں آئیں گے حضرت ابو طالب تو بادشاہوں کی طرح آمد ہوگی اور انبیاء کی صف میں کھڑے کیے جائیں گے. یہ مولا علی کا فرمان. اتنا سنائیے ان لوگوں کو، اتنا سنائیے جو کلمہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، انہیں بتائیے کہ ہم تو ابو طالب کو وصی خدا مانتے ہیں، حجت خدا مانتے ہیں، جی وصی انبیاء مانتے ہیں. حضرت ابو طالب کا مقام کوئی معمولی مقام نہیں ہے. یہ شوق نہیں کہ ہم ثابت کریں کہ ابو طالب نے کلمہ پڑھا تھا، بلکہ ہم خود کہتے ہیں کہ نہیں پڑھا تھا. تو آپ نے ویڈیو سماعت کر لیے، اب تحقیق شروع کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کلام پاک میں ارشاد فرماتا انکا لا تہدی من احببتا، اے محبوب بے شک ایسا نہیں کہ تم جسے چاہو اسے اپنی طرف سے ہدایت دے دو، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے، اور وہ ہدایت والوں کو خوب جانتا ہے. سورہ قصص آیت نمبر 56. یہ آیت ابو طالب کے بارے میں ہی نازل ہوئی ہے. یہ آیت ابو طالب کے حق میں نازل ہوئی ہے. مفسرین اس آیت کے تحت کیا لکھتے ہیں ملاحظہ کریں. صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کا شان نزول یوں مذکور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے اس کی موت کے وقت فرمایا اے چچا لا الہ الا اللہ کہو.
میں تمہارے لیے قیامت کے دن گواہ ہوں گا۔ اس نے صاف انکار کر دیا اور کہا اگر مجھے قریش کی طرف سے عیب لگائے جانے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں ضرور ایمان لا کر تمہاری آنکھ ٹھنڈی کرتا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، انکا لتہدی من احببتا، اے محبوب جس کو آپ چاہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ اس کا حوالہ ہے تفسیر خازن سورہ قصص تحت آیت نمبر 56 جلد 3 صفحہ نمبر 437، تفسیر کبیر سورہ قصص تحت آیت نمبر 56 جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 5۔ اور ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے چچا کے ایمان نہ لانے کا غم نہ کرو، آپ اپنا تبلیغ کا فریضہ ادا کر چکے اور ہدایت دینا اور دل میں ایمان کا نور پیدا کرنا یہ آپ کا فعل نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اور اسے خوب معلوم ہے کہ کسے یہ دولت دے گا اور کسے اس سے محروم رکھے گا۔ اس کا حوالہ ہے مسلم شریف کتاب الایمان باب الدلیل علی صحت الاسلام صفحہ نمبر 34 حدیث نمبر 4241۔ یہ آپ نے سماعت کر لیا۔ یہی کافی ہے ابو طالب کے مسلمان نہ ہونے پر دلیل۔ جناب ابو طالب کے ایمان نہ لانے پر یہی دلیل کافی ہے، لیکن پھر بھی میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے میں بہت سی دلیلیں، بہت سی کتابوں کے حوالے، بہت سی عبارتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ مسند الطیالسی میں ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا، سماعت کریں۔ حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میرے والد فوت ہوئے تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا فوت ہو گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا کر انہیں دفنا دیں۔ میں نے عرض کی یقیناً وہ تو مشرک ہونے کی حالت میں فوت ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جائیں اور انہیں دفنا دیں، لیکن جب تک میرے پاس واپس نہ آئیں کوئی نیا کام نہ کریں۔ میں نے ایسا ہی کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے غسل کرنے کا حکم فرمایا۔ اس کا حوالہ ہے مسند الطیالسی صفحہ نمبر 19 حدیث نمبر 120۔ یہ آپ نے حوالہ دیکھ لیا، میں نے عبارت آپ کی خدمت میں دیکھ کر کے پیش کی اور ساری عبارتیں دیکھ کر کے پیش کروں گا تاکہ لفظ ب لفظ آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ اور دیکھیں آگے دوسری روایت میں ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گمراہ چچا فوت ہو گئے، ان کو کون دفنائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جائیں اور اپنے والد کو دفنا دیں۔ اس کا حوالہ ہے مسند امام احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 97، اور دوسرا حوالہ ہے سنن ابو داؤد 3214، سنن نسائی 190 2008۔ اسی حدیث کو امام ابن خزیمہ نے الاصابہ فی تمیز الصحابہ، امام ابن جارود رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے، اور یہ حدیث نص قطعی ہے کہ ابو طالب مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تو سن لیا آپ نے، اور دیکھیں سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو طالب کے متعلق کیا فرماتے ہیں۔ حضرت سیدنا غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب ابو طالب پر موت کا وقت آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اے میرے چچا لا الہ الا اللہ پڑھو، میں اس کلمے کی وجہ سے اللہ کے پاس آپ کی شفاعت کروں گا۔ تو ابو طالب نے کہا مجھے علم ہے کہ آپ سچے ہیں، لیکن میں اس کو ناپسند کرتا ہوں کہ یہ کہا جائے کہ ابو طالب موت سے گھبرا گیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کی مغفرت طلب کرنے سے منع فرمایا۔ حوالہ ہے تفسیر الجیلانی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 457، مطبوعہ المکتبۃ المعروفیہ کانسی روڈ کوئٹہ پاکستان، بحوالہ مسند امام احمد بن حنبل۔ تو یہ بھی آپ نے سن لیا، اور سماعت فرمائیں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ابو طالب کی ہدایت کی دعا کی، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول نہ فرمایا اور ابو طالب کو ہدایت نہ کی۔ حضرت حمزہ کے قاتل وحشی ہدایت عطا کی گئی۔ اس کا حوالہ غنیت الطالبین مترجم اردو بدایونی صفحہ نمبر 263۔ اب اس میں لوگ اختلاف کرتے ہیں، بعض کہتے ہیں غنیت الطالبین غوث اعظم کی ہے، بعض کہتے ہیں غوث اعظم کی نہیں ہے۔ بہرحال جو بھی ہو قول وہی غوث اعظم کا ہی ہے۔ اور دیکھیں شرح المقاصد و شرح تحریر اور در مختار حاشیہ رد المختار باب المرتدین میں ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے جس سے اقرار اسلام کا مطالبہ کیا جائے اور وہ اقرار نہ کرنے پر اصرار رکھے بالاتفاق کافر ہے، اور یہ دل میں تصدیق نہ ہونے کی علامت ہے۔ اسی واسطے تمام علماء نے کفر ابو طالب پر اجماع کیا، یعنی ابو طالب ایمان نہیں لائے، تمام علماء کا اس پہ اجماع ہے۔ اس کا حوالہ ملاحظہ کریں رد المختار کتاب السیر باب المرتد اور جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 283 و 284۔ اور دیکھیں حوالہ امام عبدالرؤوف منابی تحسیر میں علامہ علی بن احمد عزیزی علیہم الرحمہ اور سراج المنیر شرح جامع صغیر میں زیر حدیث حشتم فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے یہ حدیث بتائی جاتی ہے کہ ابو طالب کی موت کفر پر ہوئی اور یہی حق ہے اور اس کے خلاف وہم ہے، یعنی یہ بتاتے ہیں کہ ابو طالب کی موت کفر پر ہوئی یہی حق ہے اور باقی وہم ہے۔ حوالہ ہے التیسیر شرح جامع الصغیر تحت حدیث جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 384۔ اور علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے ان سب حدیثوں سے ظاہر ہے کہ ابو طالب کی موت غیر اسلام پر ہوئی۔ اگر تو کہے کہ سہیلی نے ذکر کیا کہ انہوں نے مسعودی کی کسی کتاب میں دیکھا کہ ابو طالب اسلام لے آئے، تو میں کہوں گا کہ ایسے ہی بے سروپا حکایت احادیث صحیح بخاری کی معارض نہیں ہو سکتی۔ عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری کتاب المناقب الانصار، عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری کتاب مناقب انصار تحت حدیث 3884 صفحہ نمبر 34۔ امام سہیلی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اس حدیث کے ظاہری الفاظ اس بات کے متقاضی ہیں کہ عبد المطلب شرک پر فوت ہوئے تھے۔ اور روز العنف جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 19۔ امام ابن حجر فرماتے ہیں اسی حدیث کے تحت یہ صورتحال تو اس شخص کی ہوتی ہے جو کفر پر فوت ہوا ہو۔ اگر ابو طالب توحید پر فوت ہوتے تو آگے سے مکمل طور پر نجات پا جاتے، لیکن بہت سی احادیث و اخبار اس سے لبریز ہیں، یعنی اس کے ابو طالب کے کفر سے لبریز ہیں۔ اس کا حوالہ ہے الاصابہ فی تمیز الصحابہ لابن حجر جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 241۔ اور دیکھیں آپ علامہ سبان محمد بن علی مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 12 چچا تھے، حمزہ اور عباس رضی اللہ عنہما، اور یہی وہ دو مشرف اسلام ہوئے اور ابو طالب، اور صحیح یہی ہے کہ یہ کافر مرے۔ اسعاف الراغبین فی سیرت مصطفیٰ صفحہ نمبر 94۔ اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مشائخ حدیث اور علماء اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ ابو طالب کا ایمان ثابت نہیں۔ صحیح حدیثوں میں آیا ہے کہ ابو طالب کی وفات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کے پاس تشریف لائے اور اسلام پیش کیا مگر اس نے قبول نہ کیا۔ شرح سفر السعادت فصل در بیان عیادت بیماراں بنماز جنازہ مکتبہ نوریہ رضویہ سکھر صفحہ نمبر 249۔ اور دیکھیں یہی شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ دوسری کتاب میں فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں میں سے بجز حضرت حمزہ امیر حمزہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے کوئی مسلمان نہ ہوا۔ ابو طالب اور ابو لہب نے زمانہ اسلام کا پایا لیکن اس کی توفیق نہ پائی۔ جمہور علماء کا یہی مذہب ہے۔ مدارج النبوت مترجم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 556، مطبوعہ ضیاء القرآن پبلیشرز لاہور پاکستان۔
اور دیکھیں الاصابہ میں ہے، رافضیوں کا ایک گروہ کہتا ہے کہ ابو طالب مسلمان مرے۔ امام ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں شروع تذکرہ ابو طالب پہ فرمایا، بعض اسلام ابو طالب کے قائل ہوئے اور یہ صحیح نہیں۔ امام زرقانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں صحیح یہ ہے کہ ابو طالب مسلمان نہ ہوئے، رافضیوں کی ایک جماعت نے ان کا اسلام پر مرنا مانا اور کچھ شعروں اور واہیات خبروں سے تمسک کیا جن کے رد کا امام حافظ حجر نے اصابہ میں ذمہ لیا۔ شرح الزرقانی علی مواہب اللدنیہ المقصد الثانی الفصل الرابع دار المعرفت بیروت جلد 3 صفحہ نمبر 284۔ امام شہاب الدین خفاجی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ابو طالب کی موت کفر پر ہوئی، اور بعض رافضیوں کا دعویٰ باطلہ کہ وہ اسلام لائے محض بے اصل ہے۔ نسیم الریاض فی شرح شفا قاضی ایاز، مرکز اہل سنت برکات رضا گجرات الہند جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 484۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تیسری کتاب میں، شیخ ابن حجر فتح الباری میں فرماتے ہیں ابو طالب کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کی معرفت حاصل تھی۔ اس بارے میں متعدد احادیث وارد ہیں جن کو شیعہ اسلام ابو طالب کی دلیل بتاتے ہیں، اور اپنے دعوے پر جس چیز سے استدلال کرتے ہیں وہ ان کے دعوے نہیں دلالت نہیں کرتی۔ سفر السعادت فصل در بیان عیادت بیمارہ صفحہ نمبر 249۔ اور الاصابہ میں ہے، اسلام ابو طالب پر رافضی اس آیت سے دلیل لایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ اس نبی پر ایمان لائے اور اس کی نصرت و مدد کی، اور جو نور اس نبی کے ساتھ اتارا گیا اس کی پیرو ہوئے، وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ رافضی نے کہا ابو طالب کی مدد و نصرت مشہور و معروف ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے قریش سے مخالفت کی عداوت باندھ لی، جس کا کوئی راوی اخبار انکار نہ کرے گا تو وہ فلاح پانے والوں میں سے ٹھہرے۔ رافضیوں کے علم کی رسائی یہاں تک ہے، اور ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ابو طالب نے ضرور نصرت کی اور بدرجائے غایت کی، مگر اس نور کی اتباع نہ کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اترا، یعنی قرآن مجید داعی توحید اور فلاح تو جب ملے گی جتنی صفات پر اسے مرتب فرمایا ہے سب حاصل ہوں۔ حوالہ ہے الاصابہ فی تمیز الصحابہ حرف الطاء ترجمہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 118۔ ملا علی قاری حنفی شرح شفا میں فرماتے ہیں جسے شہادت کلمہ اسلام کا حکم دیا جائے اور وہ باز رہے اور ادائے شہادت سے انکار کرے جیسے ابو طالب، تو وہ بالاجماع کافر ہیں۔ مرکات شرح مشکات میں اسی شخص کے بارے میں جو قلب سے اعتقاد رکھتا تھا اور بغیر کسی عذر و معنی کے زبان سے اقرار کرے کی نوبت نہ آئے، علماء کا اختلاف ہے یہ اعتقاد ہے کہ اقرار اسے آخرت میں نافع ہوگا یا نہیں۔ نقل کر کے فرماتے ہیں یہ اختلاف اس صورت میں ہے کہ اس میں اقرار طلب نہ کیا گیا ہو، اور اگر بعد طلب باز رہے جب تو بالاجماع کافر ہے۔ ابو طالب کا واقعہ اسی پر دلالت کرتا ہے۔ میں آپ کو کتنی دلیلیں پیش کروں، بہت دلیلیں ہیں، میں پڑھتے پڑھتے تھک رہا ہوں۔ میں نے سب کو نوٹ کر لیا، کتابوں میں سے اکٹھا کیا ہے، جب بھی ایک دو اور پیش کر دیتا ہوں۔ اور اسی مرکات شرح مشکات فصل ثانی باب اشراط الساعت میں ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے اہل سنت کے نزدیک ابو طالب مسلمان نہیں، ابو طالب کا ایمان ثابت نہیں۔ اور تحقیق الحق فی کلمت الحق میں بھی کچھ ایسا ہی اشارہ دیا ہے سید پیر مہر علی شاہ غلوی نے، اور سبع سنابل شریف میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے، حوالہ نوٹ کر لیں صفحہ نمبر 9۔ اور شیخ المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے کا حضرت ابو طالب پر کچھ اثر نہ ہوا اور حالت کفر میں انتقال ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے گمراہ چچا کا انتقال ہو گیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ انہیں دفن کر دو۔ حوالہ ہے فوائد الفواد مترجم اردو صفحہ نمبر 364، 15ویں مجلس۔ اور دیکھیں آگے
شیخ المشائخ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں ابو طالب کی قسمت میں ایمان نہیں تھا، اسی لیے اس نعمت سے محروم رہے۔ اس کا حوالہ دوسری کتاب ہے جس کا نام ہے افضل الفوائد، ہشت بہشت مترجم، صفحہ نمبر 73۔ اور سید داتا علی حجویری بھی کچھ ایسا ہی لکھتے ہیں، آپ حوالہ نوٹ کر لیں، کشف المحجوب مترجم، صفحہ نمبر 448۔ امام العارفین محبوب سبحانی حضرت سید مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں میں سے ابو طالب تھے جن کا انتقال حالت کفر میں ہوا۔ حوالہ ہے لطائف اشرفی فارسی، حصہ 2، صفحہ نمبر 315، اور لطائف اشرفی اردو، حصہ سوم، صفحہ نمبر 499۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں میں سے بجز حضرت امیر حمزہ حضرت عباس کے کوئی مسلمان نہ ہوا۔ ابو طالب اور ابو لہب نے زمانہ اسلام کا پایا لیکن اس کی توفیق نہ پائی، جمہور علماء کا یہی مذہب ہے۔ حوالہ مدارج النبوت اردو، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 576۔ اور اسی طریقے سے نافع السالکین مترجم اردو، صفحہ نمبر 365 میں خواجہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور ایسا ہی کچھ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس کا بھی آپ حوالہ نوٹ کر لیں۔ شرح المطالب فی مبحث ابی طالب، یعنی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اس کتاب میں اتنی دلیلیں دی ہیں کہ ابو طالب ایمان نہیں لائے کہ آپ پڑھتے 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 پسینے پسینے ہو جاؤ گے لیکن دلیلیں ختم نہیں ہوں گی۔ سینکڑوں کی تعداد میں آپ نے دلیلیں دی ہیں۔ میں نے آپ کی خدمت میں یہ بہت سی کتابوں کے حوالے پیش کر دیے کیونکہ یہ مسئلہ تھوڑا ضروری تھا، تھوڑا سنجیدہ مسئلہ تھا، تھوڑا پیچیدہ مسئلہ تھا، اس لیے میں نے کافی محنت کر کے پڑھ کے آپ کو ساری عبارتیں سنا دیں۔ اب کلیئر ہو گیا ان عبارات کی روشنی میں کہ ابو طالب کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوا۔ ہاں، ابو طالب نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بہت خدمت کی ہے، آپ کے خاطر کفاروں سے جدال کیا ہے، ناراضیاں کی ہیں، جھگڑا کیا ہے، لیکن وجہ یہی پڑی کہ آپ نے اسلام وقت انتقال کلمہ طیبہ نہیں پڑھا۔ کلمہ طیبہ پڑھ لیتے تو خاتمہ ایمان پہ ہو جاتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابو طالب کے بارے میں کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے کہ انہیں کافر مانے یا مسلمان مانے، تو بھائی انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ہے اس لیے ان کے بارے میں کوئی ذکر ہی نہ کرو۔ قیامت کے دن یہ تھوڑی پوچھا جائے گا آپ سے کہ ابو طالب مسلمان تھے کہ کافر تھے، آپ نے ان کے لیے کیا کیا۔ قیامت کے دن یہ پوچھا جائے گا کہ آپ کا عقیدہ کے ساتھ آپ کے اعمال کیسے تھے، آپ نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، روزہ رکھا یا نہیں رکھا، مال کی زکوٰۃ نکالی یا نہیں نکالی، حج کیا یا نہیں کیا، اسلام کی ضروریات پہ عمل کیا یا نہیں کیا، آپ سے اپنے بارے میں پوچھا جائے گا۔ لہٰذا جو لوگ ایمان ابو طالب پہ بحث کرتے ہیں، ناراضیاں کرتے ہیں، بعض جگہ تو چوکی تھانے ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائی اس طرح کی باتوں سے گریز کریں اور آپس میں لڑائی جھگڑے کی باتیں نہ کریں، ایک دوسرے کو برا بھلا نہ کہیں، ناراضی نہ اتفاقیاں نہ کریں۔ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، صاف صاف علماء و اسلاف نے لکھ دیا کہ وہ ایمان پہ نہیں گئے، اب تم کون ہوتے ہو ان کو ایمان کو ثابت کرنے والے؟ یا تم یہ جتنی میں نے کتابوں کے حوالے دیے ہیں ان سب سے بڑے عالم ہو، ان سب سے پہلے کے ہو؟ تو آپ یہ کہو گے کہ ہم تو بہت بات کے ہیں۔ تو بھائی آپ کو آنکھیں میچ کے مان لینا چاہیے جیسا بزرگوں نے لکھا۔ میں نے اپنی تحقیق آپ کی خدمت میں پیش کر دی، آپ کو کیسی لگی؟ ویڈیو لمبا نہ ہو جائے اس لیے میں اس کو مختصر کر رہا ہوں۔ میرے کہنے میں جو بھی غلطی ہو آپ مجھے معاف فرمائیں، میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔